بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، بہت دنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام تک آپ نے بہترین انداز میں، واضح انداز میں، پرسوز انداز میں سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اب انشاءاللہ یہاں سے حلف الفضول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، اور اسی طرح کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازعہ، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل آپ کی سیرت کی اجمالی تفصیل کا جائزہ لیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، حلف الفضول یہ ایک میٹنگ مکۃ المکرمہ میں منعقد ہوئی. جنگ فجار کے بعد ذی قعدہ میں حلف الفضول ایک میٹنگ، ایک معاہدہ اس مجلس میں طے پایا. قریش کے چند قبائل بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم، ان تمام قبائل نے حلف الفضول کا اہتمام کیا. یہ تمام قبائل کے لوگ عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جا کر جمع ہو گئے، ٹھہر گئے، معاہدہ طے کرنے کے لیے، عہد و پیمان طے کرنے کے لیے. اور آپس میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یہ عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہمیں نظر آئے گا ہم اس کی مدد کریں گے، اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے. اگر لوگ اس پر ظلم کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس پر ظلم کرنے سے روکیں گے. اگر کسی نے ناحق اس کا مال چھینا ہے تو ہم اس کا مال اس کو دلوا کر رہیں گے، اس کا حق اسے دلوا کر رہیں گے. چوروں سے، اچکوں سے، غنڈوں سے، ڈاکوؤں سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں گے. اس اعتبار سے انہوں نے میٹنگ میں یہ معاہدہ طے کیا. اس اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بہت ہی کم تھی. کم عمری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع میں شریک ہوئے، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کہا کرتے تھے لقد شہدت فی دار عبداللہ بن جدعان حلفا ما احب ان لی به حمر النعم ولو ادعا به فی الاسلام لاجبت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد کہا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان میں ایک ایسے معاہدے میں شرکت کیا جس کے عوض مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے. عرب میں اس زمانے میں سرخ اونٹ کی بہت ہی قیمت ہوا کرتی تھی، ان کی بہت ہی اہمیت ہوا کرتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ اگر سرخ اونٹ بھی اس مقابلے میں آ جائیں تو مجھے وہ پسند نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ، اگر اسلام کے بعد بھی مجھے اس میٹنگ میں، اس معاہدے میں بلایا جاتا تو میں ضرور بضرور اس میٹنگ میں لبیک کہتا، ضرور شریک ہوتا۔ حلف الفضول کے منعقد ہونے کا کیا وجہ تھی؟ کیوں حلف الفضول کو منعقد کیا گیا؟ اس کے تعلق سے آتا ہے، اس کا سبب یہ تھا، یمن کا ایک علاقہ ہے زبید، ایک گاؤں ہے، ایک شہر ہے، اس علاقے سے ایک زبیدی ایک شخص مکۃ المکرمہ آیا سامان تجارت لے کر، خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ تو وہ سامان عاص بن وائل نے خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا۔ سامان تو خریدا مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کوئی چیز فروخت کر دے اور اس کو حق نہ دیا جائے، اس کی قیمت ادا نہ کی جائے، تو ایک آدمی پریشان ہو جائے گا، مظلوم ٹھہر جائے گا۔ تو زبیدی پریشان ہو کر اس نے اپنے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، سہم اور عدی، ان قبائل سے مدد طلب کی کہ دیکھو میرا سامان تو عاص بن وائل نے خرید لیا ہے مگر مجھے حق دینے سے رکا ہوا ہے، قیمت ادا کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ کسی نے بھی توجہ نہیں دی، کسی نے اس کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ تو نتیجے میں پریشانی کے عالم میں اس نے جبل ابو قبیس نامی پہاڑ پر کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر اپنی داستان مظلومیت بیان کرنا شروع کی کہ مکہ والو دیکھو میرا سامان تو خریدا گیا مگر مجھے قیمت دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی آواز پر بنی ہاشم، بنی مطلب وغیرہ وغیرہ قبائل جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے معاہدہ طے کیا اور پھر اس کے بعد زبیدی کا حق عاص بن وائل سے لے کر اس کو دلوا دیا۔ تو اس حلف الفضول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے۔ تو اس سے کچھ ہمیں دروس اور عبرت حاصل ہوتے ہیں، کچھ اسباق ہمیں اس سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل بھی، نبی بنائے جانے سے قبل بھی عدل و انصاف کے اصولوں کی سربلندی کے لیے ایسے معاہدوں میں شرکت کرنا اپنے آپ کو باعث اعزاز سمجھتے تھے، باعث فخر سمجھتے تھے کہ ایسے مجلسوں میں حاضر ہوں اور حاضر ہو کر مظلوم کا حق مظلوم کو دلوائے۔ دوسری چیز، دوسرا فائدہ، حلف الفضول میں اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کسی معاشرے میں اگر برائی پھیل جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا طبقہ بھلائی سے کورا ہے۔ آپ مکہ کو دیکھ لیجئے، مکۃ المکرمہ میں زنا عام تھا، چوری، شراب خوری، سود خوری، بیٹیوں کی عصمتوں کو لوٹا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی وہاں کچھ ایسے دلیر اور بہادر انسان موجود تھے جو کہ نہ صرف ظلم کو ناپسند کرتے تھے بلکہ ظلم کے خلاف محاذ بھی بناتے تھے، ظلم کے خلاف بغاوت بھی کیا کرتے تھے۔ جس طرح حلف الفضول کے موقع پر مکہ مکرمہ کے باشندگان نے کیا، حلف الفضول کو منعقد کیا اور پھر بہت سارے معاہدے اس کے اندر طے پائے گئے۔ تیسری چیز، حلف الفضول سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے، اچھے کاموں کے لیے حلف اٹھانا، قسم اٹھانا، معاہدے کرنا مستحب ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ لوگو تم
نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برے کاموں میں ایک دوسروں کی مدد مت کرو، گناہوں کے کاموں میں، اسم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اسی طرح چوتھی چیز، مسلمان غیر مسلمان سے، غیر مسلم سے اس طرح کے میٹنگ منعقد کر سکتے ہیں، امن کے لیے، چین کے لیے، سکون کے لیے، معاشرے میں سکون کے لیے ایسی میٹنگیں قائم کر سکتے ہیں، منعقد کر سکتے ہیں، جیسا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی بننے کے بعد بھی، اسلام آنے کے بعد بھی اگر مجھے ایسے مجلسوں میں بلایا جاتا تو میں ضرور بضرور اس میں شریک ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹکڑے سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر معاشرے میں، سماج میں برائی عام ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، لوگوں کا ظلم عام ہو جائے، گنڈوں کا، ڈاکوں کا راج ہونے لگے، تو ایسے موقع پر ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں، سماج میں امن و سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہم غیر مسلموں کے ساتھ بھی ایسے حلف اٹھا سکتے ہیں، ایسے میٹنگیں منعقد کر سکتے ہیں۔ تو یہ حلف الفضول کا واقعہ اور اس سے کچھ فوائد ہمیں نظر آئے۔ اب آئیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں کیا کام کرتے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں کوئی خاص کام نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاص کام معین نہیں تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسد کی بکریاں چرائی، اور اسی طرح آپ نے مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں بھی چرائی۔ آج لوگ بکریاں چرانے کو باعث عار سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی اچھا سا رتبے والا آدمی بکریاں چرانے لگے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو یہ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس میں عار کی بات نہیں ہے، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہے، مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں چرائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر، سامان تجارت لے کر ملک شام چلے گئے تاکہ اس کو بیچے اور وہاں سے کچھ سامان لے کر آئیں۔ محمد بن ابن اسحاق کا بیان ہے کہ خدیجہ بنت خویلد ایک معزز مالدار تاجر خاتون تھی، لوگوں کو اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ جب انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت داری، صدق گوئی اور آپ کے مکارم اخلاق، حسن اخلاق کا علم ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک پیغام کے ذریعے یہ پیشکش کی کہ آپ میرا سامان لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں، میں دوسروں کو جو اجرت دیتی ہوں اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر آپ کو اجرت دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کی غرض سے ملک شام کا قصد کیا، ارادہ کیا، وہاں کا سفر کیا۔ جب ملک شام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ لوٹے اور کچھ وہاں کا سامان مکہ لے کر آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا امانت دار اور پاکیزہ پایا، اور حضرت خدیجہ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مال میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، برکت ہو رہی ہے۔ ایسی برکت حضرت خدیجہ نے کبھی نہ دیکھی۔ اور ادھر ان کے غلام میسرہ نے بھی حالات سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، عمدہ صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بلند کردار کا جو مشاہدہ کیا اس کو آ کر حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارادہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا۔ آج ہماری عورتوں کو دیکھیے، ہماری مائیں اور بہنیں جب کسی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا بینک بیلنس، اس کا گھر، اس کی جاب، اس کی پراپرٹی، اس کا بنگلہ سب دیکھتی ہیں۔ اس کے بعد کسی شخص کو، ایسے شخص کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہے، نکاح کا ایسے شخص سے ارادہ رکھتی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں یتیم تھے، آپ کے بابا اور آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، آپ غریب تھے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پرسی کو نہیں دیکھا، بلکہ حضرت خدیجہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ صفات، اعلیٰ اخلاق کا نظارہ کیا۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رؤساء مکہ، بڑے بڑے سرداران قریش نے پیغام بھیجا ان سے نکاح کرنے کے لیے، شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے بھی پیغام کو منظور نہیں کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات سے، صفات عالیہ سے متاثر ہو کر آپ کو پیغام نکاح بھیجا۔ جب خواہش پیدا ہوئی نکاح کرنے کی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خاص سہیلی نفیسہ بنت منبہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگی کہ میرا جی چاہتا ہے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروں، شادی کروں۔ نفیسہ راست طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئیں اور جا کر نکاح کے سلسلے میں گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، لہذا ان دونوں کے چچاؤں نے گفتگو کی، اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 اونٹنی عطا کیے، اور یہ پہلی خاتون ہے جسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، بہت سارا اختلاف ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا، شادی کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ آپ کے اولاد، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کتنی اولاد تھی؟ کوئی بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، بارک اللہ فی علمک، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ 7 اولاد تھی۔ اچھا یہ بتائیے 7 اولاد کن کن سے تھی؟ سات اولاد کا کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ جی 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 ماشاءاللہ، جی عبداللہ بول دیے، ماشاءاللہ۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی، سوائے ایک ابراہیم کے علاوہ پوری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تولد ہوئی، ابراہیم کے علاوہ۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، اور اسی نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھی۔ کیا رکھی؟ ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے۔ پھر اس کے بعد زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، اور آخر میں عبداللہ پیدا ہوئے، اور عبداللہ کے 2 لقب تھے۔ کوئی بتائیں گے؟
عبداللہ کے دو لقب تھے، طاہر اور طیب۔ یہ تمام کے تمام بچے، نرینہ بچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہی میں، بچپن ہی میں وفات کر گئے، جبکہ 4 بیٹیوں نے اسلام کا زمانہ پایا اور 3 کا انتقال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم کا انتقال آپ کی حیات ہی میں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے، مگر راجح قول یہی ہے۔ تو ابراہیم کے علاوہ باقی 6 اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھیں، اور ایک ابراہیم ہے۔ یہ کس کے بیٹے تھے جی؟ کیا ماریا کیا؟ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ تو اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جوانی کی زندگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا، اس سے بہت سارے ہمیں فوائد اور دروس سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، ایک کامیاب تاجر کے اوصاف میں سے اہم ترین وصف امانت اور صداقت ہے۔ تجارت میں آپ کے یہی اوصاف تھے جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ آج کتنے تاجر ہیں ہماری صفوں میں جو بات بات پہ جھوٹ کہتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر اپنے مال کو بیچتے ہیں، تو کیسے ان کے اموال میں، ان کی تجارت میں برکت ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپناتے ہوئے تجارت کے اصول کو قائم کرنا چاہیے، امانت داری برتنا چاہیے، صداقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے تجارت میں برکت پیدا ہوگی اور ہمارے مال میں برکت پیدا ہوگا۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں، صورت میں ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا جو ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے آپ کے لیے مناسب تھیں، آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتی، مت گھبرائیں، اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہے، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے ہاتھ پر، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند عظیم بنے تو انہیں چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مطالعہ کرے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی دیگر تمام عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے۔ تو جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے خاوند عظیم بنے، انہیں چاہیے کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صفات کا مطالعہ کریں۔ تیسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین سے جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، اور جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں، بڑے حق پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی مشیت یہ تھی کہ آپ کا کوئی بیٹا بچہ باحیات ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ بچہ ہو سکتا مستقبل میں نبوت کا دعوے دار بن کر اپنے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے باعث مشقت نہ ٹھہر جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی وفات بچپن ہی میں کرا دی۔ انسانی خواہش اور فطری تقاضوں کی
تکمیل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے تاکہ دشمنان اسلام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردانگی میں عیب نہ نکال سکے. اور پھر بیٹے عطا کر کے اللہ رب العالمین نے ان بیٹوں کو چھن بھی لیا. کیوں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیگر تمام انسانوں کے لیے ایک صبر کا ذریعہ بن جائے. ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے بیٹے عطا نہیں کیے اور جن کو عطا کیے مگر پھر بچپن میں چھن لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے کچھ ہمیں دروس ملتے ہیں. چوتھی چیز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے کے بعد دشمنان اسلام کو ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں مل سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ رنگیلا رسول کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے یا 9 نکاح کیے. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنگیلے ہوتے تو اپنی جوانی میں کسی باکرہ خاتون سے شادی کرتے، نہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے کو ترجیح دیتے. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا مرحلہ اور اس سے حاصل ہونے والے کچھ دروس، عبر، نصیحتیں، فائدے تھے. اب آئیں کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حجر اسود کا تنازع، یہ بتلا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. کعبۃ اللہ قد سے کچھ اونچا 4 دیواری پر اس زمانے میں مشتمل تھا اور اس پر چھت بھی نہیں تھی. تو لوگ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بعض چوروں نے خانہ کعبہ میں رکھا ہوا مال خزانہ چوری کر لیا. نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں ہوئی؟ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو ہوئے ایک طویل مدت گزر چکی تھی. تیسری چیز یہ تھی کہ اسی سال ایک زبردست بڑا سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا. تو لہذا یہ ضروری تھا کہ خانہ کعبہ کسی بھی طرح ڈھہ سکے، منہدم ہو سکے. تو اس لیے قریش نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور تمام کے تمام قریشیوں نے مل کر یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں، اس کے تعمیر کے سلسلے میں صرف حلال کمائی کو استعمال کیا جائے گا. لونڈیوں کی اجرت، ناحق کسی سے چھینا ہوا مال، اس کے ذریعے سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کی جائے گی. تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی عمارت کو ڈھانا بھی ضروری تھا. تو سب سے پہلے ولید بن مغیرہ مخزومی نے خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ خانہ کعبہ کو ڈھا رہا ہے اور اس پر کوئی آفت آسمانی نہیں آ رہی ہے تو لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا. انہوں نے پہلے دیکھ چکا تھا ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی غرض سے آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ مشاہدہ کعبہ کے لوگوں نے، مکہ والوں نے اپنے آنکھوں سے کیا تھا. اس ڈر کی بنا پر کوئی بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو منہدم کرنے سے رک رہا تھا. تو ایسے موقع پر ولید بن مغیرہ مخزومی آگے بڑھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرنا شروع کیا. تو لوگ بھی آگے آئے اور پورے خانہ کعبہ کو منہدم کیے. پھر اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی. جب تعمیر حجر اسود کے جگہ تک مکمل ہوئی تو اب یہ تنازع پیدا ہوا، لڑائی پیدا ہوئی کہ کون سا قبیلہ، کون سا سردار حجر اسود کو اس کے مقام مقررہ تک رکھے.
پورے قبائل میں تنازع پیدا ہو گیا، اور یہ تنازع، یہ لڑائی، یہ جھگڑا مسلسل 5 دن جاری رہا۔ قریب تھا کہ مکۃ المکرمہ میں خون خرابہ پیدا ہو جائے، قتل و قتال پیدا ہو جائے اور آپس میں لوگ لڑیں بھیڑیں۔ تو ایسے موقع پر ایک شخص جن کا نام ابو امیہ مخزومی ہے، انہوں نے لوگوں کو یہ صلاح دی، یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، ذرا صبر کرو، کل دوسرے دن ہم دیکھیں گے خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے دروازے میں جو سب سے پہلے آئے گا، ہم اس کو اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں گے، ہم اس کو اپنا فیصلے والا مان لیں گے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت تو دیکھیے، دوسرے دن سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ لوگوں نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبوت سے پہلے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اوصاف حمیدہ سے متصف تھے۔ لوگوں نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یہ امین ہے، ھذا الامین، یہ امین ہے، اور ہم ان سے راضی ہوئے کیونکہ یہ محمد ہے، امانت دار ہیں، صداقت والے ہیں، راست گو ہیں، صدق گو ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہو جائیں گے، جو یہ کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبوت 40 سال بھی نہیں ہوئے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بھی، 35 سال کا ابھی عرصہ گزر چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہے، اور بڑے بڑے مکہ کے قبیلے کے بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے سردار جناب محمد رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ محمد جو فیصلہ کرے وہ ہمیں منظور ہے کیونکہ یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے تنازع کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا، کہا کہ ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، بچائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دو۔ حجر اسود چادر کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے ایک ایک سردار کو بلایا اور کہا کہ تم اس چادر کا ایک ایک کونا پکڑو۔ قبائل کے سردار نے کونے کو پکڑ لیا اور کہا اوپر اٹھاؤ۔ جب حجر اسود کو اس کے مقام تک اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کے مقام مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بڑا معقول فیصلہ تھا، بڑا حکیمانہ، بڑا عادلانہ فیصلہ تھا۔ اس فیصلے سے آپس میں جنگ و جدال ہونے سے بچے رہے مکہ کے لوگ، اور اس فیصلے کی وجہ سے مکہ میں خون خرابہ نہیں ہو سکا۔ تو ایسے فیصلے کرنے کی آج ہم لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ جب کوئی ایسا حادثہ واقعہ پیش آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو پیش نظر رکھ کر ہم بھی فیصلے کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے صفوں کے درمیان لڑائی، جنگ و جدل، خون خرابہ پیدا نہ ہو، مخاصمت، عداوت، بغاوت پیدا نہ ہو۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں اور سیرت کو جان کر اس سے کچھ دروس و عبرتیں حاصل کریں، تب یہ ممکن ہے۔ تو محترم حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کا جو اجمالی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راست باز تھے، صدق گو تھے، امانت دار تھے، صادق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ کر اپنے خاندان میں، قبیلے میں، قوم میں بڑے حکیمانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور جب ایسی مجلس میں شریک ہونا ہو جس سے انسانیت کو فائدہ ہو تو ایسی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہویا کرتے تھے اور شریک ہو کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ اگر
وہ مجلسیں اچھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کرتے تھے، ایسی مجلسوں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی زندگی میں شراب نہیں پیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا کھیلا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا لین دین کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا ناحق مال کو چھینا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہیں، زمانے جاہلیت میں ہے، جہاں پر ہر چیز کی برائی ہے، جہاں پر ہر چیز کی برائی کا دور دورہ ہے، ایسے مقام میں رہ کر، ایسے سماج میں رہ کر، ایسے معاشرے میں رہ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین اخلاق و کردار کا ثبوت فراہم کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاہے بگاہے تربیت فرماتا رہا۔ در حقیقت ان چیزوں سے بچنا یہ اللہ رب العالمین کی تربیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن الاثیر کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 2 مرتبہ واہیات قسم کے خیالات پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مکہ میں بکریاں چرا رہا تھا، مجھے معلوم ہوا کہیں پر کسی کی شادی ہے، رقص و سرور کی محفل ہے۔ میں نے میرے ساتھی سے کہا کہ تم میرے بکریاں چراؤ، میں جاؤں گا رقص و سرور کی محفل میں سماعت کرنے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بکریاں اس کے حوالے کر کے چلے گئے رقص و سرور کی محفل میں۔ جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے، لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں کی شادی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے کان کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا اور مجھے بالکل نیند غالب آ گئی، میں سو گیا، مگر اس مجلس میں، اس محفل میں جا نہیں سکا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تربیت تھی۔ اور اسی طرح کا ایک اور مرتبہ مجھے اس طرح دل سوچا، لیکن اس مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ یہی معاملہ برتا۔ اس حدیث کو امام حاکم اور ذہبی نے صحیح کہا ہے، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کی تضعیف کی ہے، کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باعزت، باحیا تھے، شرم والے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کو ڈھو رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اپنے تہبند کو اٹھاؤ، کندھے پر رکھ دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آپ کا سطر کھل گیا، نمایاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، غشی کھا کر گر گئے سطر کھلنے کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے اندر کیسی بے حسی پیدا ہوئی ہے، کیسی بے اہمیتی، کیسی بے غیرتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ بے ہوش ہو گئے، جب لوگوں نے پانی اچھالا آپ ہوش میں آئے، افاقہ ہوا تو کہنے لگے ازاری ازاری، میری تہبند کہاں ہے، میری تہبند کہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آنے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ آپ کو اپنی عزت کی فکر تھی، اسی لیے تو آپ نے کہا ازاری ازاری، میرا تہبند کہاں ہے، تہبند کہاں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو بہت سارے دروس و عبر ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد
اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی قوم نے ہی امین کہہ کر پکارا تھا۔ تو محترم حضرات، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ چیدہ باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔